بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جن شہریوں کو پکڑا گیا ان حملوں کے الزام میں، ان کا ملٹری ٹرائل والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ہے، اور آج اگست یعنی کہ 1 اگست شروع ہو گئی ہے، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں اس واقعے کے ہوئے، اور ابھی تک جو کیس ہے سپریم کورٹ میں، وہ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ابھی اس بات پر غور و خوض ہوگا کہ کیا اس معاملے کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جائے یا نہیں۔ یعنی جو گرفتار ہیں، ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، وہ تو جو اپنے جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق، آئینی حقوق اور قانونی حقوق سے محروم ہیں، ان کو وہ تو قید میں ہیں، اور ان کا جو مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں ہے، وہ عدالت جو ہے وہ ابھی یہی سوچ رہی ہے، اسی نقطے سے آگے نہیں بڑھ پا رہی کہ کیا اس کیس کو فل کورٹ سنے یا یہی بینچ سنے، کیا فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ آج کی اسی پروسیڈنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے عدیل سے، کیونکہ آج اس بات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کہ کیا یہ فل کورٹ بنے گا یا نہیں۔ عدیل، کیا سر، ڈیٹیلز ہیں؟ آج فیصل صدیقی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں کراچی سے. انہوں نے ایک درخواست آپ کو معلوم ہے دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ. اور سول وہ کسی سول سوسائٹی کو represent کر رہے سوسائٹی ایک ان کے ان پرٹیکولر جو پٹیشنر ہیں وہ کرامت علی ان کا نام ہے، اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں متعدد کیسز میں. جی۔ اب اس کیس میں وہ آئے ہیں اور فیصل صدیقی صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیصل صدیقی صاحب نے گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے ایک پٹیشن یا ایک جو سی ایم اے ہے سول مسلینیس اپلیکیشن فائل کی متفرق درخواست، جس میں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اور سماعت کے اس موقع کے اوپر جب عدالت آلموسٹ کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ اٹارنی جنرل یا حکومتی موقف کی تائید بھی معلوم ہوتا ہے. بہرحال آج جب ان کی درخواست یا اوورآل ملٹری کیس کی سماعت کا آغاز ہوا، تو چیف جسٹس نے آتے ہی یہ بتایا کہ فیصل صدیقی صاحب کی ایک درخواست سامنے آئی ہے، وہ کہاں ہے. تو فیصل صدیقی صاحب واز آؤٹ آف دا کورٹ دیٹ ٹائم، وہ باہر نکلے، اسی وقت عدالت آ گئی. تو اس سے پہلے کہ وہ آتے، جو وکیل ہیں جواد احمد خواجہ صاحب کے فارمر چیف جسٹس کے، وہ روسٹم پر آئے. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ آپ نے بھی درخواست دی. انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو میرے پٹیشنر ہیں یا موکل ہیں جواد احمد خواجہ صاحب، انہوں نے ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا جو آفس انہوں نے ہولڈ کیا کسی زمانے میں چیف جسٹس کا، اس کا ذکر نہ ہو تو بہتر ہے. میں اس کے لیے کوئی نہ میں پریویلیج چاہتا ہوں، نہ کوئی وی آئی پی پروٹوکول چاہتا ہوں. میں سمپل یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ایک عام شہری کے طور پر درخواست سنی جائے، اور جو پٹیشن کے اندر نام ہے اس پہ بھی صرف جواد احمد خواجہ ہونا چاہیے، فارمر چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. جس پر چیف جسٹس نے جواد احمد خواجہ صاحب کی تعریف کی. اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل آئے. انہوں نے بتایا 102 افراد جو اس وقت زیر حراست ہیں فوج کے پاس، ان کے نام انہوں نے عدالت میں جمع کروا دیے کہ کون کون لوگ ہیں، کن کن جگہوں پر وہ اس وقت مقید ہیں، اور کن کن الزامات میں. ہاں جی، اور کن کن جگہوں پر انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ وہ بھی مینشنڈ ہے. اس کے بعد فل کورٹ کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر آغاز ہوا. فیصل صدیقی صاحب آئے، انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالت فل کورٹ بنائے، کیونکہ اگر فل کورٹ بنا تو کسی بھی فریق کو بینچ پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور ماضی میں بھی فوجی عدالتوں میں یا کہہ سکتے ہیں فوجی عدالتوں سے متعلق جو مقدمات ہیں، اس میں فل وہ کورٹ کم از بنتا رہا. کم 9 رکنی بینچ یا اس سے بڑے بینچ یا فل کورٹ نے ہی سنا ہے. اچھا عدیل، میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی تو کئی بار ایسا ہوا ہے اس کیس کی رپورٹنگ میں کہ فل کورٹ کی درخواستیں آتی رہیں، زبانی بھی اور ریٹن بھی، اور ان کو ریجیکٹ بھی کیا جاتا رہا. کئی بار ایسا ہوا. سر بالکل، اور میرے لیے یہ کافی حیران کن تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس درخواست کو اتنا سیریسلی لے بھی رہے تھے، کیونکہ تقریباً ہفتہ 10 دن قبل جب اٹارنی جنرل یا حکومت پاکستان کی جانب سے، جو کہ ایک زیادہ رسپانسبل فریق ہوتا ہے کسی مقدمے میں، ایک گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ آپ سے ایک مطالبہ کر رہی ہو اور بینچ پر وہ عدم اعتماد کا ایک طریقے سے اظہار کر رہی ہو، اور آپ بضد ہوں کہ ہاں آپ نے فل کورٹ نہیں بنانا، اور آپ ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیں. اس کے بعد ایک درخواست گزار جس کا بظاہر اتنا کوئی سٹیک بھی نہیں ہے، وہ ایز اے عام شہری ایک وہ آیا ہے
اور اس کی اپنی ذاتی یا پرسنل لیول پہ اس کا کوئی کیس بھی نہیں ہے، وہ ایک اوور آل کیس کے لیے آیا ہے ایز اے سول سوسائٹی. ان کی درخواست کو آپ اس حد تک سیریسلی لے رہے ہیں، اور ایک اس سٹیج کے اوپر جب کہ آپ خود کہہ چکے ہیں اٹارنی جنرل کو کہ اب کیس اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر فل کورٹ کا تک نہیں بنتا، تو اب جا کر آپ خود کیوں کر اس پر اتنے سیریس ہیں؟ یہ عزیر آپ اینٹیسپیٹ کیا کرتے ہیں آپ کہ کیا ہوگا؟ سر بظاہر تو نظر یہی آ رہا تھا جو آج عدالتی آبزرویشنز تھی چیف جسٹس سے ہٹ کر، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے خود اس درخواست کو پریس کیا ایک قسم کا، اور بالکل، اس کیونکہ کو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو اعتماد میں لے کر ہی یہ درخواست دائر کی گئی ہو پہلے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سنا ہے فیصل صاحب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی اس پر ہم کوئی زیادہ وہ کنفرمیشن یا اس کے اوپر چرچا تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ہو رہی ضرور ہے. مگر ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا آج کا کنڈکٹ تھا، تقریباً فیصل صدیقی صاحب کے روسٹرم پر آنے سے قبل 5 دفعہ کم از کم ہم نے جو لکھا، انہوں نے فیصل صدیقی صاحب کا نام اور فل کورٹ بینچ بنانے کے حوالے سے ان کی درخواست کا ذکر کیا. تو نظر یہی آ رہا تھا کہ وہ خود اب چیف جسٹس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور فل کورٹ کے اوپر شاید وہ جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس اپنے کندھوں پر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ ان کے دور میں ملٹری ٹرائل سویلینس کا ہو. یہ بات آپ نے بالکل کی، اور کوزے کو دریا میں بند کرنے والی بات ہے کہ چیف صاحب نے 16 سپٹمبر سے ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب جو ہے وہ سنبھالیں گے. چیف وہ آج کل دونوں ہی بہت جو ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں چیف جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ہماری ہیڈ لائنز میں ہیں. اسی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہے. اینی ویز بات یہ ہے کہ شاید یہ بات بھی ہو کہ چیف جسٹس کو معلوم ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں اب کتنا عرصہ باقی ہے، اور یہ جو بار ہے ان کے کندھوں پہ جو ڈالا گیا ہے، یا جو اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، وہ شاید جو ہے وہ اس کو آنے والے چیف جسٹس تک منتقل کرنا چاہیں، تاکہ ان کے اعصاب کا بھی ٹیسٹ ہو جائے شروع میں ہی. تو صورتحال ایسی نظر آتی ہے. بہرحال اب یہ فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ فل کورٹ آگے بن رہا ہے اور کب بنتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور جب عدالت کی چھٹیاں ہوں تو ایسے میں تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور فل کورٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو جج صاحبان ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل ہوتا ہے. تو ویسے ہی یہ اگر فل کورٹ تشکیل دینے کی بات ہوگی بھی تو یہ معاملہ آگے تک جائے گا، اس کے لیے وقت درکار ہوگا. تھینک یو.